اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی خیر و برکات کے لمحات آنے والے رمضان المبارک کی عبادات میں کی جانے والی عبادات میں تراویح کا کل تذکرہ کیا گیا، تو ان عبادتوں میں ایک عبادت تہجد کی نماز کا بھی اضافہ کیا جائے۔ کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے والے بن جائیں، اور جب ایک مہینہ تک مسلسل تہجد کی نماز کی عادت ہو جائے گی تو پھر بقیہ سال اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس وجہ سے نیکی کی طرف رغبت کی جائے، نیکی کی طرف بڑھا جائے۔ اب اس کے لیے اولاً تو ارادہ کیا جائے کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے رمضان المبارک میں کوشش کروں گا میری تہجد کی نماز نہ رہے۔ تو جب انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی عادت اور روٹین بنانے کے لیے دوسرا طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، ایک تو انسان پختہ ارادہ کرے، اور دوسرا کچھ وقت دوپہر کو آرام کیا جائے، اس نیت سے کہ میں اپنے اس آرام کے ذریعے رات کو شب بیداری کروں گا اور اپنے رب کے آگے قیام کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دوپہر کے آرام کے ذریعے اپنی راتوں کی عبادت میں قوت اور مدد حاصل کرو۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں دوپہر کو کچھ وقت آرام کر، اس نیت سے کہ رات کو عبادت کی توفیق ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ نوافل ادا کر سکیں۔ وگرنہ کھانے پینے کے لیے تو انسان اٹھتا ہے تو پھر وقت تو اس کا لگ جاتا ہے، لیکن وہ قیمتی نہیں بنتا۔ وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے معمول سے کچھ پہلے اٹھنے کی عادت بنائیں۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ ظاہری بات ہے جب انسان جلدی سوئے گا اس کا آرام بھی پورا ہو جائے گا اور اس کو جلدی اٹھنے کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ بلکہ کوشش کریں رمضان المبارک میں جب آرام کریں تو اسی نیت سے آرام کریں کہ اللہ ہم یہ آرام کر رہے ہیں تاکہ ہمیں عبادت میں نشاط حاصل ہو جائے اور مزید تازہ دم ہو کر تیری بندگی اور تیری اطاعت کر سکے۔ تو اس نیت سے جب انسان آرام کرے سوئے گا تو اس کا یہ سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے تہجد کا قصد کیا جائے، دوپہر کو آرام کیا جائے، رات کو جلدی سویا جائے، اور صبح کو روٹین سے ذرا پہلے اٹھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے رب کے آگے قیام اور سجود کر کے آہوازاری کر کے اپنے رب کو منانے والے بن جائیں۔ تہجد کے احادیث طیبہ میں بے شمار فضائل آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ نماز ایک درجے کی فرض تھی۔ سب سے پہلے جب 5 وقتہ نماز فرض نہیں تھی تو یہی نماز فرض تھی۔ حضور بھی ادا فرماتے اور صحابہ کرام بھی تہجد کی نماز ادا کرتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی طور پر یہ دی گئی اور آپ نے امت کو اس کا حکم دیا، بلکہ ہمارے بعض محققین علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز سنت ہے، صرف نفل ہی نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین عبادت تہجد کی نماز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو حکم دیا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے چہروں کا نور ہے اور تم سے پہلے صالحین کی سنت رہی ہے۔ بہرحال کوئی شخص بھی ولایت کے درجات
میں ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ تہجد کا اپنے آپ کو عادی نہ بنائے، اور اپنے نفس کو آرام و راحت سے کی جو اس کی خواہش ہے اس کو توڑ کر بندگی کا عادی نہ بنائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم اپنی عبادات کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنے رب کے آگے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔